बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अली अमीन गंडपुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के आज 6 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इक़दाम का नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पर हमले करने के कभी भी अहकामात इमरान खान ने दिए और न ही मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं उमर अयूब खान आज आपको एक बहुत अहम बयान देने वाला हूं। मैं ये हल्फन कुरान शरीफ पे हलफ उठाता हूं कि मुझसे साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने किसी मौके पे कभी भी ऐसी बात नहीं की, चाहे वो 9 मई से पहले हो या बाद में हो या उस दिन हो। उस दिन तो इमरान खान साहब जेल में थे 9 मई को, तो उससे आगे या उससे बाद में 9 मई से कभी भी उन्होंने किसी भी तनसीबात पे, चाहे वो सिविल की हों इमारात या मिलिट्री के हों या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हों, किसी के खिलाफ ना बयानबाजी के बारे में, ना किसी किस्म के मुजाहरे के बारे में उन्होंने कहा है कि वहां पे आप जाके उस पर अटैक करें। इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं हुई। इमरान खान साहब ने हमेशा पुरअमन रहने का कहा है। इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के बारे में बात की है। इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि उनकी जिंदगी पे अफवाज पाकिस्तान को लगे। और मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर अपने पास रखें कि खुदा ना खास्ता इसके बरक्स मुझसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी हालात में इस तरह कराए तो वो बिल्कुल गलत होगी, वो जबरन होगी और यही चीज अपने पास आप रखेगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले भी इमरान खान साहब के साथ था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इमरान खान साहब का सिपाही हूं और जिंदगी हुई तो मैं आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का सिपाही हूं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्टी की बुनियादी अदल और इंसाफ पे मबनी है और एक रियासत मदीना पे मबनी है, हम लोग सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हमारी जर्रा जर्रा में खून में एक चीज है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे अव्वल नंबर पे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा 27 साल से ताल्लुक़ है। आज उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूँ जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूँ कि आज मैं अपने होश व आवाज़ के साथ कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ अव्वल से मुंसलिक रहा हूँ, 27 साल से मुंसलिक रहा हूँ। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। हम पुरअमन सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की वजूद के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले लोग हैं और हम कभी अपने मुल्क को
نیچا نہیں ہوں گے, سرنگو نہیں کرنے دیں گے. میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میری پہلی اور آخری جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. میں عمران خان کو ایک سچا پاکستانی, ایک دلیر پاکستانی, ایک ایماندار پاکستانی اور ایک بہادر پاکستانی مانتا ہوں. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے جیتے جی آخری دم تک. میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں, میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں, میں جد و جہد کرنے کو تیار ہوں جب تک میری جان میں دم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیان آتا ہے آج کے بعد تو سمجھ لیجئے گا فردوس نقوی نہ کرپٹ ہے, نہ فردوس نقوی کوئی مورلی کرپٹ ہے, نہ میری کوئی ویڈیو ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی ہوگا تو وہ میری کوئی مجبوری بولے گی, اور مجبوریاں مجھے نہیں معلوم کیا ہو سکتی ہیں, بڑی بات کرتا نہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں تحریک انصاف ہوں اور یہ کہوں گا پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا تھا آج آپ کے سامنے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جو جبر اور فسطائیت کا نظام قائم ہے. پہلے اسکرپٹ یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا, جیل میں ڈال دیا جاتا تھا, اور جیل سے وہ نمودار ہوتے تھے کسی بھی پریس کلب کے اندر 9 مئی کی مذمت کرتے تھے, جس کی مذمت پورا پاکستان ویسے بھی کرتا ہے, جس کی مذمت تمام پولیٹیکل پارٹی باشمول تحریک انصاف نے ہمیشہ کی اور کرتی رہے گی, جس کی ایز اے پاکستانی ہم سب نے مذمت کی. اور چیئرمین عمران خان کیونکہ وہ 9 مئی والے دن جیل کے اندر تھے, جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی جب ان کو ان کا پتہ چلا. تو اس کے بعد ان کے نہ کردہ گناہوں کی ان کو معافی مل جاتی تھی, اور وہ یا تو انہیں نئی پارٹی بنا لیتے تھے یا گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے. اس وقت جو اب ٹرینڈ چینج ہوا ہے, طریقہ کا اسکرپٹ چینج کیا گیا ہے, اس میں اب تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالا جاتا, تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے. عثمان ڈار صاحب, فاروق حبیب صاحب, صداقت عباسی صاحب, شیخ رشید صاحب, یہ سب وہ ہیں جن کو ابڈکٹ کیا گیا. 3 دن پہلے عثمان ڈار صاحب, جو 4 ہفتے پہلے کراچی سے ابڈکٹ کیا گیا تھا, ان کی والدہ, ان کے بھائیوں کے بیان آپ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن داخل ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, ابڈکٹ کر لیا گیا, ان کو برآمد کرایا جائے. تو وہ ایک لاہور میں ایک اینکر کے گھر نمودار ہوتے ہیں, ان کے ایک انٹرویو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سب پاکستانی چیز سمجھ چکا ہوا ہے کہ وہ کس جبر اور فسادیت کے نیچے وہ ٹی وی پروگرام ریکارڈ کرایا گیا ہوگا. آج جو میں مین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ایز اے مسلمان میں یہ حلف اٹھاتا ہوں, اب یہ بات حلف پہ کرتا ہوں کہ مجھے تحریک انصاف سے منسلک ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو گئے. میں 2003 میں تحریک انصاف میں شامل. اس کے اندر لا محالہ میٹنگز ہوئی ہوں گی چیئرمین صاحب کے ساتھ, کبھی جنرل سیکرٹریز کے ساتھ, کبھی ریجنل جنرل سیکرٹریز کے ساتھ, اور اس طرح کی جس طرح پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. آج تک چیئرمین تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی تنصیبات پہ, چاہے وہ سرکاری تنصیبات ہوں, چاہے وہ ملٹری تنصیبات ہوں, یا چاہے وہ پرائیویٹ تنصیبات ہوں, کبھی بھی چلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کی کبھی بھی کوئی انسٹرکشن, کبھی بھی کوئی مشورہ, کبھی بھی کوئی آرڈر آج تک نہیں دیا. وہ ہمیشہ جو بات کرتے تھے وہ امن کی بات کرتے, اور وہ جو بات کرتے تھے امن کی, وہ اس کا ٹریک ریکارڈ ثابت کرتا ہے. 97 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں, ہم نے چیف جسٹس موومنٹ میں شریک ہوئے, لانگ مارچ ہوئی, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ہم نے ڈرونز کے خلاف امن مارچ کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. وزیرستان تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ہم نے اس کے بعد دوبارہ پناما کے اوپر لانگ مارچ کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا, اور آپ کے سامنے وہاں بڑا ایک ٹینس سچویشن آ گئی تھی, تو خان صاحب نے وہاں سے اسلام آباد سے واپس چلے گئے تھے. جب وہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں سے واپس چلے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے تشدد کی سیاست نہیں کرنی, ہم تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ امن کی بات کرنے والی بات کی عمران خان صاحب نے. تو آج کے بعد, کیونکہ آپ کے سامنے جو نیا طریقہ کار آیا ہے اس میں وہ ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے, تو اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے, کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری, یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے, کوئی ویڈیو میسج آتا ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے,
ایک فستائیت کے نیچے ہے. میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا، میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں، میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں. ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں. آئے مل کے ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے جب خان صاحب عزت کے ساتھ باہر آئیں گے اور ہم ایک نیا پاکستان حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں حافظ فرد عباس اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفاً بیان دیتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب نے کبھی مجھے کہا، نہ عمران خان صاحب نے کبھی میرے سامنے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد احتجاج کرنا ہے، پرتشدد جلسہ کرنا ہے، پرتشدد جلوس نکالنا ہے، یا کوئی ہنگامہ آرائی کرنی ہے. اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، نہ میں نے کوئی پرتشدد ہنگامہ یا احتجاج کیا، نہ میں نے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد احتجاج کرنا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ کسی سرکاری املاک کو، نہ کسی نجی املاک کو نقصان پہنچانے میں یا اس کو تباہ کرنے میں میں ملوث ہوں. میں ایک اور بات ریکارڈ کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. میں یہ بات واضح کر دوں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. ہماری فوج ہمارا فخر ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور مجھے ایک محب وطن پاکستانی ہونے اور پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہونے پہ فخر ہے. پاکستان زندہ باد.